تو اسی کو اپنا کارساز مانو۔ پھر حضور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اور ان کی طرف سے جو غم آپ کو پہنچتا ہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہم نے پہلے بھی فرعون کی طرف رسول بھیجے، جیسے ان کی طرف بھیجا ویسے ان کی طرف بھیجا تھا، تو ان کی روش بھی یہی تھی جو ان کی روش ہے، اور اگر یہ اپنی روش سے باز نہیں آئے تو پھر جو ان کے ساتھ ہوگا وہ تو ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو قرآن ہے ان ھذہ تذکرہ، آپ اور قرآن یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہیں، تو جس نے اس کو قبول کیا اس نے رب کی طرف راہ پائی، وہ اللہ کی طرف رستہ پائے گا۔ پھر مسلمانوں کو تہجد کی ترغیب دی گئی اور فرمایا گیا کہ جس طرح آسانی ہو اس طرح پڑھ لیا کرو، اور اس تہجد کو مسلمانوں کے لیے نفل بنا دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی مریض ہو تو وہ جس قدر آسانی چاہے اس قدر کر لے۔ کچھ لوگ جہاد میں مصروف ہیں، کچھ یعنی دیگر کاموں میں مصروف ہیں، کچھ زمین میں اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرتے ہیں دن میں، تو جتنی آسانی سے ہو سکے وہ رات میں جس قدر چاہیں اور جتنا قرآن مجید پڑھ سکیں وہ پڑھ لیا کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو قرض دو تاکہ وہ تمہیں دگنا تگنا کر کے لوٹائے، اس کے نزدیک بہترین اجر ہے، استغفار کی عادت ڈالو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر سورہ مدثر کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ بتوں سے پرہیز کیا جائے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا جائے اور اپنے پروردگار کی خاطر آپ صبر فرمائیں۔ پھر فرمائیں کہ ان کا حال یہ، ابھی تو یہ انکار کر رہے ہیں، جب قیامت آئے گی تو جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، تو یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تذکرہ ہے، کلا بل لا یخافون عذاب الآخرہ، یعنی یہ جو عذاب آخرت سے بے خوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے قیامت کو کہ لا یخافون، یہ ڈرا نہیں کرتے تھے عذاب آخرت سے، تو کلا انہا تذکرہ، تو یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، سو جو چاہے اسے قبول کرے، وما تشاءون، اور تم نہیں قبول کرتے اسے مگر جسے اللہ چاہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور جو اسے قبول کر لے وہ اہل تقوی اور اہل مغفرت ہوتا ہے۔ پھر سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اور یہ بتانے کے ساتھ ساتھ کہ کس کے چہرے قیامت کو تر و تازہ ہوں گے اور کس کے چہرے مرجھائے ہوئے اور محتاج ہوں گے۔ موت کے وقت کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب ان کے پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگے گی تو یہ سوچیں گے کاش کوئی دم کرنے والا آئے اور دم کر کے ہماری حالت ٹھیک کر دے، لیکن جب یہ نہیں ہوگا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ سمجھ جائیں گے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ یعنی یہ جو نقشہ ہے موت کے وقت کا، یہ ان کو یقین دلا دے گا کہ اب پنڈلی سے پنڈلی ملنے والی اور اب یہ گئے۔ پھر ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام نہیں لیا گیا کہ نہ اس نے تصدیق کی، نہ ایمان لایا، نہ نماز پڑھی، مگر وہ جھٹلاتا رہا اور تکبر سے منہ پھیرتا رہا، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف منہ پھیر کے چلا گیا۔ اور اس پر یعنی فرمایا گیا کہ اس کو اپنی پیدائش کا پتہ نہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوا، کہ یہ لوتھڑا تھا تو اسے پھر ہم نے یعنی پیدا کیا اور اس کا ہم نے تسویہ فرمایا، پھر ہم نے مرد و عورت بنائے انسانوں میں، تو کیا ہم مردے کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہیں؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ پھر سورہ مرسلات کا آغاز ہوا اور تقریباً 5 قسمیں کھانے کے بعد یہ بتایا گیا کہ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ہم بعد والوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور فرمایا گیا کہ اس دن یہ لوگ معذرتیں کرنا چاہیں گے، وہ معذرت قبول نہیں کی جائے گی اس دن، اور ان سے کہا جائے گا ھذا یوم الفصل جمعناکم،
یہ فیصلے کا دن ہے، آج ہم نے تمہیں جمع کر دیا ہے. اور پھر یعنی ان کے لیے ھذا یوم لا ینطق، اس دن یہ بول نہیں پائیں گے، اس دن ان کی قوت گویا سلب ہو جائے گی، اور نہ ہی معذرت کا معاملہ ان کے ساتھ رکھا جائے گا. جہنمی جہنم میں، اور جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جنت میں ہوں گے، اور وہ اس جنت میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے. ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اس عمل کی وجہ سے جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. اور رہے مجرم، ان سے کہا جاتا ہے کلو و تمتعو، خوب کھاؤ اور اس دنیا کے خوب فائدے اٹھاؤ. یہ دنیا تم جتنے فائدے اٹھا لو ہے اس کی زندگی عارضی ہی. انکم مجرمون، تم مجرم ہو. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو لا یرکعون، یہ نہیں کرتے. تو اب کون سی ایسی بات ہے جس کو یہ قرآن کے آنے کے بعد نہیں مانتے اور جس کا یہ انکار کرتے ہیں، اور وہ کون سی بات ہے جسے سن کے یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ صورتیں جو ہیں ہمیں انتہائی غور اور انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ تفکر کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم غور کریں اور اس دنیا میں اپنے اعمال پر بھی غور کریں کہ کہیں ہمارے اعمال یعنی کفار کے مشابہ تو نہیں ہیں. یعنی الحمدللہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن حسن خاتمہ بہت ضروری ہے. اس دنیا سے اگر خیر سے چلے گئے تو وہاں بھی انجام بخیر، اور یہاں معاملہ بگڑ گیا تو وہاں کون بچا سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.